اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ آج چھٹا ماہ رمضان ہے اور چھٹے سپارے کے خلاصے اور چھٹے دن کی دعا کی تفسیر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم 10 سے 15 منٹ کے درمیان یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ اگر تھوڑا سا اس میں زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے پہلے سے پیشگی معذرت خواہ ہیں۔ چھٹے سپارے کے 2 حصے ہم کرتے ہیں۔ ایک سورہ نساء کا وہ بقیہ حصہ ہے جو ہم اس سپارے میں پڑھیں گے، اور کچھ سورہ معاہدہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس پہلے حصے کے اندر جہاں پہ ہم سورہ نساء کی بات کریں گے، وہاں پہ 4 باتیں ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ وہاں پہ غیبت استثنائی، اس کے بارے میں ابھی بتائیں گے آپ کو کہ وہ کون سی غیبت ہے جو استثناء کی گئی ہے اور اس کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ یہودیوں کی مذمت، اسی طرح نصارہ کی مذمت، میراث کا مسئلہ۔ وہ غیبت جو استثناء قرار دی گئی ہے وہ غیبت مظلوم کے خلاف، ظلم کے خلاف مظلوم کے حق میں ظالم کے جسے کہتے ہیں سامنے آواز اٹھانا ہے، یعنی جہاں پر ظلم ہو وہاں پر ظالم کی برائی کرنا، ظالم کے سامنے اس کی برائی بیان کرنا، دنیا کے سامنے اس کی برائی بیان کرنا، اس کی قرآن نے اجازت دی ہے اور غیبت کے استثنائی موارد میں اس کو شامل کیا ہے۔ اسی طرح یہود کی مذمت کی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا جو ہے وہ ایک پلان بنایا، اور خدا نے ان کے پلان کے خلاف جو ہے حضرت عیسیٰ کو ان سے بچا لیا اور وہاں سے اٹھا لیا۔ اسی طرح نصارہ کی مذمت کی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلف کا شکار ہو گئے اور عقیدہ تثلیث کے حامل ہو گئے۔ اس کی تفصیلات آپ انشاءاللہ خود سے پڑھ لیں گے، ہم جلدی جلدی اس پہ گزر رہے ہیں کہ تاکہ ہم اپنے ہدف تک جسے کہتے ہیں کہ پورا کر لیں اس کو، کہ ترجمہ بھی ہو جائے اور خلاصہ بھی اس میں بیان ہو جائے۔ میراث کا مسئلہ ہے کہ جس میں عینی اور علتی بہنوں کے حصے مذکور ہوئے ہیں، بتائے گئے ہیں کہ ایک بیٹی کو نصف، ایک سے زیادہ کو 2 ثلث، اور اگر بھائی بھی ہوں تو لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا۔ دوسرا جو حصہ ہے اس کا سورہ معاہدہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس بارے میں اس کی 7 باتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اوفوا بالعقود ایک ایسی آیت ہے کہ جس میں ہمارے جسے کہتے ہیں کہ عقود، جتنے بھی ہم بزنسز کرتے ہیں اس کے اندر جو عقد ہوتے ہیں، باہم جو پیمان ہم باندھتے ہیں، ان کے بارے میں یہاں پہ ان کو جائز اور حلال قرار دیا گیا ہے۔ اور وہ عقد جو تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہے اور تمہارے اور انسانوں کے درمیان ہے، ان کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حرام چیزوں کا بیان کیا گیا ہے جس میں بہنے والا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اس کے بارے میں یہاں پہ بیان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام مولا متقیان کی ولایت کا اعلان ہے، دین کے کامل ہونے کا بیان ہے۔ غدیر خم کے بعد جب واپسی پہ آپ آ رہے تھے تو وہ آیت نازل ہوئی مشہور، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس کا یہاں پہ بیان ہے۔ تفصیلات انشاءاللہ آپ خود قرآن مجید کا جب ترجمہ پڑھ رہے ہوں گے، چھٹا سپارہ پڑھ رہے ہوں گے، تو یہ آیت وہاں پہ آئے گی، اس کی تفسیر بھی آپ دیکھیں انشاءاللہ تو آپ کو تفصیل سے اس کے بارے میں معلوم ہوگا۔ خود جو ہے وہ اس میں نشانیاں ہیں اور اہل سنت کی جو تفاسیر ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ آیت کس وقت اور کس موقع پہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد طہارت جیسے وضو، تیمم اور غسل کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے 12 نقیبوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جن کو احمد بن حنبل جو عالم گزرے ہیں، اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی مسند کے اندر ایک روایت ذکر کی ہے کہ یہ 12 جو امام جو ہیں، جسے شیعہ حضرات 12 امام مانتے ہیں، یہ نقبا وہی ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی طرف اشارہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے۔ حابیل اور قابیل کا قصہ اس میں بیان ہوا ہے کہ حابیل جو ہے وہ قابیل کے ہاتھوں قتل ہو گئے، اور قتل اور چوری کے احکامات اس کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو آخری چیز جو اس میں ایک چھٹی چیز جو اس میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ، رسول اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والوں کی ولایت کا بیان کیا گیا ہے۔ اور مفسرین کی اس میں بہت مارکۃ الاعلیٰ بحثیں موجود ہیں، شیعہ مفسرین ہوں، سنی مفسرین ہوں، انہوں نے سب نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ اس کا مصداق جو ہے وہ صرف اور صرف امام علی علیہ السلام کی ذات ہے کہ جب وہ نماز کی حالت میں تھے اور مسجد کے باہر کسی سائل نے آواز دی اور اس کی آواز پر کسی نے لبیک نہیں کہا، اس سائل کی کسی نے مدد نہیں کی، اس وقت مولا علی علیہ السلام نے رکوع کی حالت میں اشارہ کیا اور اپنی انگوٹھی اس سائل کو دے دی، جس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس کے بعد بہت سارے آیت نازل ہونے کے بعد بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ خاص طور پہ پری پلانڈ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی، لیکن کسی کے لیے نہ آیت نازل ہونی تھی نہ آیت نازل ہوئی۔ حدیثیں البتہ گھڑی گئیں اس کے بارے میں بہت زیادہ، لیکن بہرحال وہ ایک ہی شخص کی شان میں آئی تھی آیت، اور
آئندہ ہمارے لیے ایک حکم دے دیا گیا کہ جب تم عبادت کی حالت میں بھی ہو، اگر تم سے کوئی مدد طلب کرے تو تم کوشش کرو کہ اس کی مدد کرو۔ ساتویں چیز جو بیان ہوئی ہے، آخری چیز، وہ یہود اور نصارہ کی مذمت ہے۔ یہ لوگ خود اللہ تعالیٰ جسے خود کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، حالانکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو ان کی طرف سے جو سرکشیاں ہوئی ہیں، ان پر تسلی دی گئی کہ مسلمانوں کو ان سے دوستی کرنے سے منع فرمایا گیا، اور حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت جو ہے وہ لعنت خداوندی جو ہے وہ مذکور ہے اس سورہ کے اندر۔ پھر آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہودی مسلمانوں کی خطرناک دشمن ہے، لیکن نصارہ سے دوستی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ تھا چھٹے سپارے کا خلاصہ۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آج کے دن کی دعا کی طرف، جو روایات میں ہمیں دعا ملتی ہے۔ اس دعا کے اندر بہت اعلیٰ اور جسے کہتے ہیں پوشیدہ مطالب چھپے ہوئے ہیں۔ ہم مختصراً کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد ان مطالب کی طرف آپ کو جسے کہتے ہیں کہ آگاہ کر دیں، آپ کی آشنائی کروا دیں۔ اس دعا کے اندر ارشاد ہے کہ اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیات نقمتک وزحزحنی فیہ من موجبات سخطک بمنک وعیادک یا منتہا رغبت الراغبین۔ اے خدا، معصیتوں پر میری آمادگی کی بنا پر مجھے رسوا نہ کرنا، اور اپنے عذاب کے تازیانوں سے مجھے سزا نہ دینا، اور اپنے احسان اور اپنی نعمتوں سے مجھے اسباب ناراضگی سے دور رکھنا، کہ تو تمام رغبت رکھنے والوں کی رغبت کی آخری حد ہے۔ یہ جو پہلا بند اس میں بیان ہوا ہے، ہم کوشش کریں گے جلد از جلد اس کو بیان کر دیں کہ اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک، کہ خدایا معصیتوں پر میری آمادگی کی بنا پر مجھے رسوا نہ کرنا۔ جو شخص اللہ کی معصیت پر اصرار کرتا ہے، یقین جان لے کہ ایک دن حتماً اس کے نتیجے میں سے ذلیل و خوار ہونا پڑے گا، کیونکہ اللہ کی معصیت کرنا گویا اس سے جنگ کے مترادف ہے۔ اگر خدا بھی اسی وقت یہ ارادہ کر لے کہ اس کی اس معصیت کے مقابل اس کو سزا دے تو انسان کا کوئی حال نہ ہو، انسان اس دنیا میں کوئی انسان نہ بچے۔ لیکن اللہ کی رحیمیت، اللہ اتنا رؤوف ہے، اللہ اتنا رحمان ہے کہ وہ اپنے بندوں کی اگر وہ توبہ قبول کر لیں تو ان سے جلد راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ فوراً ان کو عذاب نہیں دیتا۔ دعائے ابو حمزہ صومالی کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ انت الہی وسع فضلا و اعظم حلما، کہ اے خدا تو میرا معبود ہے، تیرا فضل وسیع ہے، تیرا حلم اس بات سے اعلیٰ و ارفع ہے کہ تو مجھے میرے عمل اور میری خطاؤں پر پرکھے۔ اے خدا، تجھ سے عافیت اور تیرے کرم کو طلب کرتا ہوں، مجھے بخش دے بخش دے بخش دے۔ بس آج کے دن ہم خدا سے یہ دعا کرتے ہیں، خدا سے یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہمارے ان گناہوں کو جنہیں ہم نے زندگی کسی بھی لحظے میں انجام دیا ہو یا دیتے ہیں، ان پر ہمیں ذلیل و خوار نہ کرنا، اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمانا۔ اہل گناہ جتنا بھی چاہے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائے، کتنی بھی بڑی ڈگری لے لے، کتنا ہی قیمتی لباس پہن لے، کتنی ہی بڑی گاڑی میں بیٹھ جائے، اس کے باوجود وہ خدا کی نظر میں ذلیل و خوار ہے۔ لیکن خدا کی بندگی ایسی چیز ہے کہ ان تمام چیزوں جن کا ذکر کیا گیا، ان کے نہ ہونے کے باوجود جب خدا چاہتا ہے کہ کسی کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، خدا اس کو اگر دنیا کے اندر کریم اور جسے کہتے ہیں کہ اچھا کر کے بیان کرنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ خدا بند کریم خدا رحمان اس کی محبت جو ہے، یعنی ان وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں، اللہ خدا رحمان اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ودا کا لفظ ہے، یعنی اس کی محبت، اس کا حب لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ خود اس کی طرف خود بخود لوگ جو ہیں کھنچ کے آتے ہیں۔ لوگوں کا دل چاہے اس کے خلاف کوئی غیبتیں کر لے، چاہے اس کے خلاف کوئی جتنا بھی لوگوں کے کان بھر دے، لیکن جب خدا چاہتا ہے کسی کی محبت کسی کے دل میں ڈالنا تو اس سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا۔ اللہ کے دشمن کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، رسول کی محبت رسول کے دشمنوں کے دل میں آ جاتی ہے۔ یعنی رسول کے خلاف لوگوں نے بڑی تہمتیں لگائیں، رسول کے خلاف لوگوں نے بڑی ان کی شخصیت کو خراب کیا، لیکن جب فتح مکہ ہوئی یا صلح حدیبیہ ہوئی تو ان تمام تہمتوں کو، ان تمام جسے کہتے ہیں کہ ان باتوں کو جن کی وجہ سے رسول خدا کی شخصیت میں لوگوں کی غیبتوں کی وجہ سے، لوگوں کے تہمتوں کی وجہ سے دراڑ پڑ گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دراڑ کو، ان تمام چیزوں کو محبت میں تبدیل کر دیا۔ لوگوں کے دل میں خود بخود جو ان کو ایمان نہیں لے کے آتے تھے، جب ایمان لے کے آئے تو خود بخود یہ محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھ گئی۔
اس کے بعد فرماتا ہے کہ ولا تضربنی بسیات نقمتک، اپنے عذاب کے تازیانوں سے مجھے سزا نہ دینا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب بندہ خدا کے قہر کا مستحق ہوتا ہے تو وہ مسلسل یہ یعنی کب بندہ خدا کے قہر کا جو ہے وہ مستحق ہوتا ہے، وہ اس وقت خدا کے قہر کا جو ہے وہ مستحق ہوتا ہے کہ جب وہ خدا کی مسلسل نافرمانی کرتا ہے، اس کے احکامات کو فضول اور پست بہانوں سے اپنے قدموں میں رونتا چلا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے اپنے خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہی بہانے تراشتے ہیں اور خدا کی نافرمانی کر دیتے ہیں کہ خدا تو معاف کر دے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے خدا نے اگر نعوذ باللہ نعوذ باللہ، خدا کو کیا معلوم تھا، کیونکہ بعض احکام جو خدا نے انجام دینے کے لیے کہا ہے ہم اس کے اوپر پیروی نہیں کرتے، ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ تم جو ہے وہ میری عبادت کرو، میں نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، میرے رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کی پیروی کرو۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، بہت چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں۔ مثال دوں کہ مسلسل ہم خدا کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی نماز روزے کے ذریعے پابندی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم دو باتوں میں خدا کو جو ہے وہ خوش رکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا کے بعض احکامات جن کا حکم دیا گیا ہے، جن کے بارے میں کہا گیا ہے، مثلا حجاب عورت پہ واجب کیا گیا ہے، اگر وہ ایک مسلسل ایک جھوٹے اور چھوٹے بہانوں کی بنا پر کہ شوہر نے کہہ دیا حجاب نہ کرو تو میں اس کے کہنے پہ شوہر کی بات ماننا جو ہے وہ ضروری ہے، میں حجاب چھوڑ رہی ہوں، تو یہ ایک واہی ایک بالکل بے فضول سا بہانہ ہے، ایک فضول سا بہانہ ہے جو کہ اس کے لیے بخشش کا سبب نہیں بنے گا۔ یا اگر ایک مرد ہے وہ بیوی کے کہنے پہ مثلا وہ داڑھی مونڈ دیتا ہے کہ جی میری بیوی کو نہیں پسند، یا مثلا میرے دوستوں کو نہیں پسند، یا میری اولاد کو نہیں پسند، تو یہ خدا کی نافرمانی کر رہا ہو۔ جب تک یہ اس داڑھی کو مونڈے ہوئے خدا مسلسل اس کو خدا کی نافرمانی میں، خدا کے ساتھ جنگ میں ہے۔ روایات میں بہت سخت الفاظ میں اس وقت بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال اس طرح کے بہت چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ خاندان میں کوئی جو ہے وہ بے یار و مددگار ہے اور آپ اس کی مدد نہیں کر رہے، خدا نے کہا میں نے تمہارے مال میں جو ہے وہ خاندان والوں کا حصہ رکھا ہے اور ہم مسلسل اس سے بے پرواہی برت رہے ہوں، تو خدا اس کا ہمیں عذاب دے گا۔ ہم خدا سے مسلسل جنگ میں ہیں۔ خدا کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس کی بندگی یا اس کی عبادت یا اس کی فرمانبرداری کریں۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ صمد ہے، اللہ الصمد ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ خدا کا قہر اس لیے ہے کہ خدا نے انسان کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ نیکی کا راستہ اپناتے ہوئے، اللہ کی باتوں کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو پہچانے، اپنے اعلیٰ مقامات کو پہچانے اور ان الہی رتبوں کو پہچانے جو خدا نے انسان کے لیے مقرر کیے ہیں۔ کیوں انسان پستی میں جاتا ہے، کیوں اسفل السافلین میں جاتا ہے؟ اگر انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو انسان بالکل درندہ بن جائے۔ خدا نے یہ خدا کا فضل ہے جس کی وجہ سے ہماری درندگی چھپی ہوئی ہے، ہم خدا کے احسان کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوتے۔ اسی طرح یہ آیت بہت ساری جگہوں پہ ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم شیطان کی اتباع کرنے لگتے، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، یہ ہو جاتا، یہ ہو جاتا۔ بہت ساری آیات اس بارے میں موجود ہیں قرآن مجید کے اندر، انشاءاللہ آپ کو قرآن کے مطالعے کے بعد وہ آیات مل جائیں گی۔ یا آج کل آنے والے طوفان، سیلاب، بیماریاں، یہ جو ہم نے دعا میں پڑھا نا کہ اے اللہ عذاب کے تازیانوں سے مجھے بچا، آج کل آنے والی یہ طوفان، یہ بیماریاں، آج کل کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، یہ سب خدا کے تازیان عذاب ہیں، خدا کی طرف سے ہیں یہ، جس نے بھی اس کو بنایا ہو۔ لیکن اب یہ عذاب خدا کی صورت میں جو ہے وہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں، انسان کا کنٹرول ان پہ نہیں ہو پا رہا۔ ان لشکروں سے بچنے کے لیے گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ مسلسل خدا سے اپنے پچھلے گناہوں کی استغفار کرنی چاہیے اور خدا سے معافی طلب کرنی چاہیے تاکہ ان بلاؤں سے خدا ہمیں دور رکھے۔ آخری بات یہ کہ وضح ذہنی فیہ من موجبات سخطک، اور اے اللہ اپنے احسان سے مجھے اپنے اسباب ناراضگیوں سے دور رکھ۔ روایت میں ہے کہ بعض گناہ خدا کو غضبناک کر دیتے ہیں، اور خدا اس وقت قسم کھا لیتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے عزت و جلال کی کہ تمہیں نہیں بخشوں گا۔ لہٰذا ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ وہ گناہ دیکھیں کہ خدا جسے خدا غضب میں آ جاتا ہے، جیسے یتیم کا مال کھانا خدا غضب میں آ جاتا ہے، اور بہت سارے جو باتیں ہیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سورہ حم میں ہم پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا اور ان لوگوں کے راستے پہ چلا کہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پہ تو نے اپنا غضب کیا۔ اے اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پہ چلا اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تو نے غضب کیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔